نے کر دیا اسلام کے تعمیر میں خون پانے کر دیا اسلام کے تعمیر میں کون سا دل تھا نہ جانے پہلوئے شبیر میں کون سا دل تھا نہ جانے پہلوئے شبیر میں دوڑتا پھرتا تھا رگ رگ میں شجاعت کا لہو اللہ اللہ کیا ستا فاطمہ کے شیر میں خون پانے کر دیا ساتھ دے کے چاہیے ساتھ دے کے چاہیے آداب شریعت کھڑی رہی آداب مصطفیٰ شریعت کھڑی رہی یوں در پہ فاطمہ کے نبوت کھڑی رہی یوں در پہ فاطمہ کے
نبوت کھڑی رہی سجدے میں سر رسول کا اور پوشتی پر حسین بیٹھے رہے حسین عبادت کھڑی رہی آدم مصطفیٰ میں ظلم کی تشہیر کا سامان کرنے ظلم کی تشہیر کا سامان کرنے ارمان کرنے آئے ہیں پورا اپنے باپ کا ارمان کرنے آئے ہیں قید کرے لایا ہمیں ظالم یہ تیرے قید کرے لایا ہمیں ظالم یہ تیری بھول ہے بھائی ہم تو اپنی فتح کا اعلان کرنے ہم تو اپنی
فتح کا اعلان کرنے آئے ہیں، ظلم کی تشہیر کا سامان کرنے آئے ہیں۔ گل کرے کہ چراغوں کو یہی دیکھتے تھے، اے شاہ گل کرے کہ چراغوں کو یہی دیکھتے تھے، میرے اصحاب کو احساس تنو سر تو نہیں ہے، میرے اصحاب کو احساس تنو سر تو نہیں، یا یہ کہیے کہ سبھی لال اکٹھا کر کے جوہری دیکھ رہا تھا، کوئی پاتھر تو نہیں، یا یہ کہیے کہ سبھی لال
اکٹھا کر کے جوہری دیکھ رہا تھا کوئی پاتھر تو نہیں سنے گا مولانا دو تین شعر شعور صاحب گوپال پوری کا ہے، دیکھیں گے وہ تو خاص سرخی آفاق بن کے کرے بلا کے روشنی سرخیے آفاق بن گئے کرے بلا کے روشنی اور اب بھی تازہ ہے شہیداں نے وفا کے روشنی سرخیے آفاق بن گئے کرے بلا کے روشنی عرش والوں کے لیے سرمایہ نازش بنے پھیل کرے انگشتری سے انما کے روشنی پھیل کرے انگشتری سے انما کے روشنی سرخیے آفاق بن کر میں کرے بلا کے روشنی اور اس لیے حرف ندا کا فاصلہ توڑا گیا
فاطمہ کے روشنی سرخیے آفاق بن کر کرے بلا کے روشنی ابھی تازہ ہے شہیدہ نے وفا کے روشنی بھائی حضرت عباس کے چلو کا صدقہ مانگ کرے خضر کو دے دے کوئی آب بقا کے روشنی خضر کو دے دے کوئی آب بقا کے روشنی سرخیے آفاق بن کر کرے بلا کے مقتے کا شد دیکھیں ابھی تازہ ہے شہیدہ نے وفا کے روشنی بھائی یہ زمین کیا سماں ہے جگمگاتا ہے شعور جان کے چہرے سے یوں پھیلی دعا کے روشنی جان کے چہرے سے یوں پھیلی دعا کے روشنی سرخیے آفاق بن کر کرے بلا کے روشنی فاتحہ
کی آشا سر پیٹ کے زینب روت ہے اب ٹوٹ گئے مور من کی آشا اب کیسے کہ پڑے چین مجھے مورے بیرن کا ہلکٹو پیاسا بھائی دے چی چھٹا گھر بار لٹا اب کو امید نہیں پاسا اچل بسیو سے نبیوا نگرے جہاں بھی رے حسین لیو باسا سر پیٹ کے زینب جب گورے غریباں سے وطن میں حرم آئے سرے پہ پیتے سجا وزیر علم آئے کہتے تھے نا کہ بنا امام امم آئے 18 بنی فاطمہ کو کھو کے ہم آئے آواز بطولائی کے تاریخی جہاں ہے زینب میرا یوسف میرا شبے کہاں ہے زینب میرا یوسف میرا شبے کہاں ہے زینب میرے بچوں کو کہاں چھوڑ کے آئے زینب میرے
سیکھو بھائی سے رب میں نہ لائے زینب میرے مظلوم سے کی تو نے جدائی زینب تو لٹائی غریبوں کی کمائی زینب تو لٹائی غریبوں کی کمائی نکلی تھی تو سبے کنبے کو بھائی اولاد کو لے کرے آئی ہے وقت عابد ناشا کو لے کر آئی ہے فقط عابد ناشا کو لے کر اناگا خبر آمد بھائی سادات ہوئی مریدوں سے بھرے راستے اور رتوں سے بام ہر سمت تصادق کا زیارت کا سر انجام پرینا لائے زہرا سے بقیہ میں تھا کوہرام آئیے کہتے ہوئے لوگ چلے جاتے تھے گھر سے کہہ دے کوئی صغرا سے حسین آئے سفر سے کہہ دے کوئی صغرا سے حسین آئے سفر سے جب بھی گورے غریباں سے پیچھے ایک مطلب چندر صاحب لب پر امام وقت کا جب تذکرہ رکھو لب پر امام وقت کا جب تذکرہ رکھو اپنے عمل کا پیش نظر آئینہ رکھو لب پر امام وقت کا جب تذکرہ رکھو شعر سماعت فرمائے گر چاہتے ہو فاطمہ زہرا دعائیں دے گر چاہتے ہو فاطمہ زہرا دعائیں دے سینے میں پھر غدیر رکھو کربلا رکھو سینے میں پھر غدیر
رکھو کربلا رکھو، رن میں حسین تیغ علی لے کے آئے ہیں، رن میں حسین تیغ علی لے کے آئے ہیں، جبریل پر سمیٹ لو کچھ فاصلہ رکھو، رن میں حسین تیغ علی لے کے آئے ہیں، جبریل پر سمیٹ لو کچھ فاصلہ رکھو۔ شعر سماعت فرمائیں۔ فضا کی در کنیزی میں آنا قبول ہے، فضا کی در کنیزی میں آنا قبول ہے، اے بیویو تم اپنے سروں پر ردا رکھو، فضا کی در کنیزی میں آنا قبول ہے، اے بیویوں تم اپنے سروں پر ردا رکھو، محشر میں مصطفیٰ کی شفاعت جو چاہیے، محشر میں مصطفیٰ کی شفاعت جو چاہیے، ہمراہ جا نماز کے فرش عزا رکھو، ہمراہ جا نماز کے فرش عزا رکھو، تاریکی لحد سے اگر چاہیے نجات، تاریکی لحد سے اگر چاہیے نجات، اپنے کفن کے ساتھ میں خاک شفا رکھو، اپنے کفن کے ساتھ میں خاک شفا رکھو، ماتا ہے اہل بیت ہو دنیا میں تم ریاض، ماتا ہے اہل بیت ہو دنیا میں تم ریاض، قد ساری کائنات سے اپنا بڑا رکھو، قد ساری کائنات سے اپنا بڑا رکھو، لب پر امام وقت کا ایک بار باغ بلندانے سلوات پڑھتے ہیں۔ چچا کا حکم ہو گیا، ایک مطلع چلا شاہ مصرع نکلا تھا، پیروی کرنی پڑے گی حیدر کرار کی، ملازم فرما دیکھیں۔ میں نے جب مدح و ثنائے عطرت اطہار کی،
میں نے جب مدح و ثنائے اطیرت اطہار کی خلد سے حاصل دعائے میثم تمار کی خلد سے حاصل دعائے میثم تمار کی۔ ملاحظہ فرمائیں، دیکھیں گے روز و شب کٹتے ہیں اپنے مدح اہل بیت میں، روز و شب کٹتے ہیں اپنے مدح اہل بیت میں، ہے خدا کا شکر کہ فرصت نہیں بیکار کی، ہے خدا کا شکر کہ فرصت نہیں بیکار کی۔ فتح یابی چاہیے، فتح یابی چاہیے گر مرحبا نے وقت سے پیروی کرنی پڑے گی حیدر کرار کی، پیروی کرنی پڑے گی حیدر کرار کی۔ چیونٹیوں کے بل میں بھی چھپ کر نہ بچ پائے عدو، چیونٹیوں کے بل میں بھی چھپ کر نہ بچ پائے عدو، شام و کوفہ میں چلی تلوار جب مختار کی، شام و کوفہ میں چلی تلوار جب مختار کی، وہ کفن کی شکل میں لاتے، ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر، شام کوفہ میں چلی تلوار جب مختار کی، وہ کفن کی شکل میں لاتے ہیں اپنی زندگی، وہ کفن کی شکل میں لاتے ہیں اپنی زندگی، کیا بتاؤں منزلت شبیر کے زوار کی، کیا بتاؤں منزلت شبیر کے زوار کی۔ شعر پہ توجہ چاہتا ہوں۔ ایک سردار نبوت، ایک اماموں کا امام، ایک سردار نبوت، ایک اماموں کا امام، دو ضمانت ہیں ابو طالب تیرے کردار کی، دو ضمانتیں ہیں ابو طالب تیرے کردار کی،
شدت سے یوں رہتا ہے ہم کو انتظار، بس یہی ترکیب ہے مولا تیرے دیدار کی، بس یہی ترکیب ہے مولا تیرے دیدار کی۔ نعرہ حیدر سے یا پھر ماتم شبیر سے، نعرہ حیدر سے یا پھر ماتم شبیر سے، اس طرح ظلم و ستم کی زندگی دشوار کی، اس طرح ظلم و ستم کی زندگی دشوار کی۔ سلوات پڑھ دو۔ زیادہ اوپر نہیں جائے گا، بہت زیادہ اوپر، تھوڑا پیچھے کا، پیچھے کا۔ رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا یؤدی حقه المجتہدون الذی لا یدرکه بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام وآله بررة الكرام وصي ابن عمه علي عليه السلام الذي وضع علم النحل حفظ الكلام والسيدن الأمي العربي المكي المدني القرشي الهاشمي سيدنا ومولانا ومقتدانا وهادينا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على وصيه وصاحب كسائه وحامل لوائه ومعدن علمه وحکمته وشریک تبلیغه ورسالته الذي خلیفته بلا فصل
غالب کل غالب مطلوب کل طالب اسد اللہ الغالب ولایتہ واجب علی کل حاضر و غائب مولانا و مقتدانا و ہادینا علی ابن ابی طالب ثم الصلاة والسلام على أولاده واحد بعد واحد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين لا سيما على الثاني من الميثاق إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في قرآنه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صلوات پڑھے محترم سامعین کرام، اس سے پہلے کہ اپنے ہی وطن کے ایک شہر میں پہلی مرتبہ اس مقدس اور علم و ادب کے مرکز گوپال پور میں آپ حضرات کے سامنے کچھ گفتگو پیش کروں، علماء سے بطور اصلاح اور نوجوانوں سے بزرگوں سے بطور دعا، لیکن اس سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور ماسٹر سید محمد عیسیٰ ابن منشی سید علی احمد مرحوم کی روح کو ایصال فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بار الہ بحق محمد وآل محمد، اس تلاوت کا ثواب مرحوم کی روح ملے۔ صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185، جس کا ابتدائی جز ہر خاص و عام میں بڑا ہی مشہور و معروف ہے، لیکن عموماً ہم جیسے خطباء و ذاکرین اس آیت کے بس اسی ابتدائی جملے کو بطور عنوان کلام اختیار کرتے ہیں، جس میں پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، بس بطور عنوان گفتگو یہ جز ہوتا ہے۔ جبکہ اس ذائقے کے بعد کیا ہونے والا ہے اس آیت کے بعد کے جملوں نے بتایا ہے۔ موت کا ذائقہ اللہ نے کیا اپنی قدرت دکھانے کے لیے، اپنے اختیارات کو دکھانے کے لیے، اپنی صفت کو دکھانے کے لیے میں ایسا کر سکتا ہوں، اس بات کے لیے موت کا مزہ چکھایا ہے؟ اس بات کے لیے تو یہی کافی ہے کہ اس نے ہمیں حیات دے دی ہے۔ عدم سے وجود دینا زیادہ مشکل ہے بنسبت
وجود کو فنا دے دینا، بنسبت وجود کے فنا کے۔ جب پروردگار نے عدم سے ہمیں وجود عطا کیا، یہ بھی ایک محو گفتگو ہے کہ عدم سے وجود کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، عدم سے وجود عطا کر دیا، یہی اس کی قدرت کے لیے کافی تھا۔ تو پھر یہ کیوں کہا وَكُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ؟ کیا اپنی قدرت، اپنے اختیارات دکھانے کے لیے کہ دیکھو میں ایسا کر سکتا ہوں؟ نہیں، اس کے بعد کے جملوں نے کہا وجہ کیا ہے؟ وَإِنَّمَا تَوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، دیکھو تمہارے اعمال کا مکمل بدلہ صرف اور صرف قیامت میں ملے گا۔ مقصد ذائقہ چکھانے کا یہ نہیں ہے کہ بس تمہاری مدت ہوئی اب تم چلے آؤ، اب تمہارے ساتھ کچھ ہونا نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ میں اپنے اختیارات، اپنے کمالات، اپنی قدرت دکھاؤں، نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے یہ جو دنیا میں نے تمہیں حیات دیا تھا اس میں تم نے کیا کیا ہے؟ انما توفانا اجورکم یوم القیامہ، تمہارے اعمال کا مکمل بدلہ صرف اور صرف، انما حصر کے، صرف اور صرف کب ملے گا؟ یوم القیامہ، قیامت میں ملے گا۔ میرے مالک ملے گا کیا؟ آگے کہا، سنو، کوئی یہ نہ سوچ لو کہ مر گئے اب سب کو ایک جیسا بدلہ ملے گا، نہیں۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، اب جس کسی کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دیکھو مر گئے ہو، افسوس بعد میں یہ نہ رکھنا ہائے ابھی ہم اور جی جاتے، ہائے اور بچ جاتے، یہ کر لیتے وہ کر لیتے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دیکھو زندگانی یہ دنیا پہ بھروسہ نہ کرنا، وہ تو ایک دھوکے کا سرمایہ ہے، وہ دھوکے کا سرمایہ ہے۔ ہوگا یہ جسے تم اپنا سمجھ کے رکھ رہے ہو وہی تمہیں تنہا چھوڑ کے چلے آئیں گے، جن کے لیے تم نے دولت جمع کی ہے وہی تمہیں چند گز کفن سے زیادہ کچھ نہیں دے سکیں گے، ہے نا؟ جن کے لیے تم نے سب کچھ کیا ہے یاد رکھو وہ تمہارے کام نہیں آئیں گے، یاد رکھو تمہیں موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آئیے دو گفتگو شروع کی جائے۔ اس آیت کے مزاج سے پتہ چل رہا ہے کہ موت کا بھی کوئی مزہ ضرور ہے۔ اگر موت کا مزہ نہ ہوتا تو پروردگار لفظ ذائقہ استعمال نہ کرتا۔ لفظ ذائقہ استعمال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی مزہ ہے۔ اور قبلہ دنیا میں جتنے بھی ذائقے ہیں، خدا کے لیے جتنے بھی ذائقے ہیں، سب ذائقوں کا پتہ زبان دیا کرتی ہے۔ یہ واحد ذائقہ ہے جس کا زبان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ واحد ذائقہ ہے اور جسے خدا نے ذائقہ کہا، زبان سے اس کا کوئی تعلق۔ اچھا چلیے بات آ گئی ہے تو ایک بات کہہ دوں، میرے مولا نے فرمایا ہے کل امرئ تحت لسانہ، زبان کو معمولی نہ سمجھیے، مولا نے فرمایا ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، ادھر اس نے زبان کھولی بس پتہ چل گیا کس مزاج کا ہے کس قماس کا ہے نا؟ زبان کو معمولی نہ سمجھیے، یہ دیکھنے میں مشکل سے 50 گرام کی ہوگی، اس سے زیادہ کی نہیں ہوگی، لیکن عزیزو اس کی اگر کسی کو زخم لگا دی جائے تو شاید کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں کہ تیر و تبر و تلوار کے زخم کے لیے مرہم ہے، اس کے لیے نہیں ہے۔ یہ زبان بڑی اہم چیز، اب آ گئی ہے بات، یاد رکھیے۔ اب زبان پہ گفتگو ہو جائے، علم و ادب کا مجمع ہے، شعراء کرام بھی ہے، علماء عالم بھی ہیں۔ الفاظ یہ بنتے کیسے ہیں
یہ ہم آپ جو گفتگو کریں، میسم صاحب خیریت سے ہیں، یہ الفاظ بنتے کیسے ہیں؟ ہم یہ جو سانس لے رہے ہیں آکسیجن کے شکل میں، جب یہ ہمارے پھیپھڑوں میں جا کے باہر باریک نلیوں سے باہر کاربن ڈائی آکسائڈ کی شکل میں واپس آتی ہے، پھر یہ منہ کے خلیج کے بعد سے جب یہ باہر کی طرف نکلتی ہے تو زبان اور لب اسے ایک نہ دکھائی دینے والی ہیئت اور شکل دیتے ہیں۔ جب وہی شکل زبان سے جا کے اس کانوں سے جا کے ٹکراتی ہے تو دنیا اسے الفاظ کہتی ہے، دنیا اسے الفاظ۔ اب ایک جملہ یہاں پہ کہتا چلوں، کیا خدا کی قدرت پہ کوئی کسی بات کا تبصرہ کر سکتا ہے یا اس کی قدرت کو سمجھ سکتا ہے؟ جب وہ خدا اپنی مخلوق کو اتنی حیثیت دے سکتا ہے کہ وہ ایک زہریلی ہوا سے بھی نہ دکھائی دینے والا جسم بنا دے، مخلوق خدا کے لیے جب مخلوق زہریلی ہوا سے نہ دکھائی دینے والا جسم بنا دے، وہ بھی جسم ایسا جو معافی ضمیر کو بتا دیتا ہو، تو اگر اس کا کوئی بندہ ٹھوکر سے مردے کو جگا دے تو کیا تعجب کی بات ہے؟ صلوات پڑھے بر محمد نہ دیکھیں دکھائی دینے والے جسم عطا کر کے اسے دنیا لفظ کہنا شروع کرتی ہے۔ اسی کو جب مزین انداز میں شائستگی کے ساتھ ایک لائن میں سجا دیا جائے تو اسی کو جملہ کہا جاتا ہے نا؟ یہی جملہ اگر کوئی طالب علم کہہ دے تو کہہ دیا جائے گا سرسری باتیں ہیں، یہی جملہ کوئی شاعر کہہ دے تو اسے شعر کہہ دیا جاتا ہے، یہی اگر کوئی عالم کہہ دے تو سند کہلا جاتا ہے، یہی کوئی مرجع کہہ دے تو فتویٰ کہلا جاتا ہے، یہی اگر نبی و امام کہہ دے تو حدیث کہلا جاتا ہے، یہی اگر خدا کہہ دے تو آیت کہلا جاتی ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد یاد رکھیے، الفاظ کی کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جن کی اپنی کوئی حیثیت ہوتی ہے، اکثریت الفاظ میں ایسے ہیں جن کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس کا مقام، اس کا وقار، اس کی عظمت، اس کی منزلت قائل کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ بولنے والا جتنا ویلیویبل رہے گا اتنے ہی اس کی باتوں کے اندر استحکام پیدا ہو، اتنا ہی ویلیو ہوگا، ہے نا؟ اگر کوئی ایک بات کہہ کے ہم چلے جائیں تو کہے گا طالب علم آئے تھے بول کے چلے گئے، لیکن علماء اعلام اگر بول دیں ارے بھائی فلاں مولانا صاحب نے کہا تھا، الفاظ وہی تھے، بولنے والا بدلا تھا۔ اور خدا کے لیے جملہ سمجھیے گا، بس دعاؤں کا طالب ہے، الفاظ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، در حقیقت میں بولنے والے کی ہوتی ہے۔ اگر بولنے والا الفاظ استعمال کر لے اور بولنے والا سب سے بالا و برتر و اکبر ہو تو پھر چاہے لفظ جتنا بھی برا ہو کوئی وضو بغیر وضو کے اسے چھو نہیں سکتا ہے۔ خدا کے لیے جملہ سمجھیے گا، چاہے لفظ جتنا بھی برا ہو اسے کوئی بغیر وضو کے چھو نہیں سکتا ہے۔ قرآن میں اگر فرعون لکھا ہے پھر بھی کوئی بغیر وضو کے چھو نہیں سکتا ہے، کیونکہ لفظ کی اہمیت نہیں ہے، بولنے والے کی اہمیت ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد۔ نمرود و شداد و شیطان لکھا ہوا برے برے الفاظ ہیں نا، لیکن بولنے والا اتنا عظیم تھا، اتنا اکبر تھا، اس نے بول دیا ہے تو بغیر وضو کے چھو نہیں سکتے۔ ہاں ایک جملہ آ گیا تو پھر آپ کی امانت، جب اس کے بولنے کو کوئی بغیر وضو کے نہیں چھو سکتا تو جس کے لیے اس نے یہ کہا ہو کہ میں نے انہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا، ہائے ہائے خدا کے لیے،
जब बोलने वाले को कोई बगैर वुजू के नहीं छू सकता, तो जिसे उसने अपने हाथ से बनाया है उसे कोई काफिर पाल कैसे सकता है? सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाह। तो ये जुबान मामूली चीज नहीं है, बड़ी अहम चीज है, और अल्लाह ने इसको बड़ा हसास बनाया है, बड़ा हसास बनाया है। इतना हसास बनाया है कि एक छोटा सा कंकर भी अगर चला जाए साथ में, इसके ऊपर जाते ही फौरन ये वापस उसे करती है, ये मैदे के लायक नहीं। बारीक सा बाल चला जाए, इतनी हसास जुबान है। इधर जुबान तक चीज पहुंची, उसने फैसला किया नहीं ये मैदे के लायक, ये शिकम के लायक नहीं है, जल्दी से इसे फेंको। और याद रखिए एक चीज और कहता चलो, अगर जुबान ना हो तो कोई खाना नहीं खा सकता। हम ये समझते हैं कि शायद दांत का काम है खिलाना, जी नहीं, अगर जुबान न हो तो कोई खा नहीं सकता। इसीलिए अल्लाह ने गोंगों को भी जुबान दी है। हाय क़िबला, बहुत कीमती जुमला था, बहुत कीमती जुमला था। इसीलिए खुदा ने गोंगों को भी जुबान दी है, क्योंकि ठीक है उसने अल्फाज का इख्तरा बंद करवाया है, ग़िज़ा तो नहीं बंद करवा सकता खुदा, है ना? जुबान दी है, क्यों? देख लीजिए आप, जुबान का काम क्या होता है? दांत सिर्फ ग़िज़ाओं को पीसती है, इनका काम है पीसना, है ना? जुबान क्या करती है? जुबान का काम ये रहता है कि इधर से जो ग़िज़ा को उठा के कभी इस दांत के हवाले, कभी इधर से उठा के इस दांत के हवाले, फिर ये जुबान ही फैसला करती है कि अब ये शिकम में जाने के लायक हो गया कि नहीं, है ना? और फिर जुबान हलक के अंदर उसे ले जाने के लिए, आप खाइएगा तो प्रैक्टिकल देख लीजिएगा, क्या करें हमारा फील्ड ऐसा है कि बहुत सी चीज़ों पे, बारीक बारीक चीज़ों पे मुझे तवज्जो रखना पड़ती है। जब आप खाना खाएंगे तो याद रखिए दहन में जो आपकी ग़िज़ा होती है वो हलक तक जाने के लिए हल्का सा जुबान अपने ऊपर लेकर उसे प्रेस करती है, उसे पुश करती है, धक्का देती है ताकि वो अंदर की तरफ जाए। आप जुबान रोक करके लुक़मा अंदर लेना चाहे नहीं जा सकते, पानी भी नहीं पी सकते, इतना हसास। फिर ये अपनी हद से तजावुज़ न करे, अल्लाह ने इसके लिए 32 दांत दे दिए हैं। हद से तजावुज़ ना करे, इसीलिए देखा होगा ग़िज़ा खाने में कभी कभी अगर ये अपनी वक्त में थोड़ी सी ताख़ीर कर देती है हटने से, तो दोनों ज़ुबान के दरमियान में आ जाती है। अल्लाह ने बताया है ज़ुबान को औकात में रखो, है ना? अब जो जुमला आ गया वो आपके हमारे, और खुदा के लिए अगर कहीं तक बात पहुंच जाए तो मुझे माफ़ करें, अल्लाह ने ज़ुबान को इतना हसास बनाया कि नामुनासिब चीज़ को एक लम्हे के लिए भी वो शिकम के हवाले तैयार करने के लिए नहीं कि इसे शिकम को दे दिया जाए, लेकिन बंदों ने एक मामूली सी कंकरी को भी वो शिकम के हवाले करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन मखलूक भी इतनी ज़िद्दी है कि इसने ज़ुबान को इतने बेहिस बना दिया कि भाई का माल खा जाए, पड़ोसी का माल, पड़ोसी का माल खा जाए, अपनों का माल खा जाए, बेगानों का माल खा जाए। कमाल तो ये है कि मस्जिद खा जाए। मोहम्मद सलावत पढ़े बर मोहम्मद। अल्लाह ने इसे बड़ा बाहिस बनाया था, हिस्दार बनाया था। मखलूक ने इसने इतना बेहिस बना दिया कि क़िबला अब जो भी आए सब खा जाओ। हद ये है मस्जिद खा जाओ, इमाम बारगाह खा जाओ, और पता भी नहीं चलता है कि हमने खा लिया है। और बेहिसी का आलम यह है कि खाने के बाद अपने खाने को जायज़ भी बनाते हैं। ये भी कमाल इसी ज़ुबान का है। सलावत पढ़े बर मोहम्मद। या
یہ بھی کمال، یہ بھی ہنر اسی زبان کا ہے، جب کہ اللہ نے اس زبان کے لیے بڑا انتظام کیا۔ ہاں بھائی، زبان تھی نازک سی، نرم سی، اس کے لیے یہ 32 دانتوں کا پہرا، اس کے ایک کے لیے 32۔ خدا جانتا تھا کہ چونکہ جب یہ حد سے باہر نکلے گی، یہ اگر حد سے باہر نکل گئی، اور یاد رکھیے یہ بھی سن لیجئے ایک جملہ، یہ بھی بغیر کسی ذائقے کے حد سے باہر نہیں نکلتی ہے۔ ہائے ہائے، خدا کے لیے صاحبان علم و فہم کا مجمع ہے، یہ بھی کسی نہ کسی ذائقے ہی کے چکر میں نکلتی ہے، چاہے وہ مال دنیا کا ذائقہ ہو یا کوئی اور، اب سنبھل کے اس سے آگے نہیں بول سکتا ہوں، کسی نہ کسی ذائقے کے چکر میں۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ موت کا مزہ بھی مطلبی ذائقہ بن کے رہ جائے، اسے میں زبان کے حوالے کروں گا ہی نہیں، مطلبی نہ بن جائے، اس لیے میں اسے زبان کے حوالے نہیں کروں گا۔ یاد رکھیں بڑی اہمیت کا حامل ہے، ایسا نہ سمجھیے یہ جو الفاظ بناتے ہیں، یہ الفاظ جو بنتے ہیں وہ ایسے ہی نہیں ہیں، الفاظ با معنی بھی ہوتے ہیں، بے معنی بھی ہوتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ بے معنی الفاظ کو بھی بڑی دلیری کے ساتھ با معنی الفاظ کے ساتھ ایسے استعمال کیا جاتا ہے کہ ہم دھیان ہی نہیں دیتے۔ میں رانگ پروننسیشن کی بات نہیں کر رہا ہوں، غلط تلفظ کی بات نہیں کر رہا ہوں، جی نہیں، غلط الفاظ کو صحیح الفاظ کے ساتھ ساتھ ایسے استعمال کیا جاتا ہے کہ بالکل پڑھے سے پڑھے لکھے لوگ بھی اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ مثال کے طور پہ ہمارے یہاں کوئی، اب آپ کو کیوں ہم اپنے آپ کو کہیں، ہمارے یہاں کوئی آیا اور مقبلہ سے میں نے کہا کہ آئیے چائے وائے پی لیجئے، کہتے کہ نہیں، آئیے کھانا وانا کھا لیجئے۔ بھئی یہ کھانا تو ٹھیک ہے، وانا کیا ہے؟ چائے وائے پی لیجئے، بسکٹ کھا لیجئے، تو بسکٹس تو صحیح ہے، بسکٹس کیا ہے؟ لیکن استعمال ایسے ہوتے ہیں، صحیح کے پیچھے پیچھے چھپ کے ایسے چلتے ہیں کہ دنیا کو احساس نہیں ہو پاتا۔ ہائے ہائے ہائے، صحیح کے پیچھے چھپ کے ایسے چلتے ہیں، یہ ہوتا ہے غلط میں نفاق کو چھپانے کا ہنر۔ یہ ہوتا ہے غلط میں نفاق کو چھپانے کا ہنر۔ یاد رکھیے منافق کبھی کھل کے سامنے نہیں آتا ہے، وہ ہمیشہ صحیحوں کے پیچھے چھپا رہتا۔ ارے تو جب عام فہم الفاظ میں منافق صحیح کے ساتھ چھپا رہا، پتہ نہیں چل سکا، تو اگر نبی کے بزم میں کوئی چھپا رہے، صلوات پڑھے پر محمد تو بالکل ایسا پوشیدہ انداز میں چلتا ہے کہ پتہ وتہ چلتا نہیں، اور عام فہم سے عام طور سے استعمال کیا جاتا ہے، اس صحیح کے ساتھ اس غلط کو بھی۔ اچھا، پھر کمال یہ ہے کہ ان غلط سے صحیح معنی بھی مراد لیے جاتے ہیں، ان غلط الفاظ سے صحیح معنی بھی مراد لیے جاتے ہیں، جبکہ ان کا کوئی معنی ہوتا نہیں ہے، لیے جاتے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھوں، آپ نے مجھ سے کہا یا میں نے آپ سے کہا آئیے چائے وائے پی لیجئے، تو وائے سے کیا مراد ہے؟ وہی نا جو چائے کے ساتھ جو لوازمات رہیں گے، آئے ہائے خدا کے لیے جملہ سمجھیے، ان کا کوئی وجود نہیں ہے، ہم اپنی غلط فہمی سے انہیں وجود عطا کر دیتے ہیں، ان کا کوئی معنی نہیں ہے، ہم مراد لے لیتے ہیں، ہے نا، جبکہ ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ہماری حیات میں بھی ہوتا ہے، کچھ لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ہم ہی انہیں سر پہ بٹھا لیتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، صلوات پڑھے بر محمد یاد رکھیے کوئی آسان چیز نہیں ہے، اس کو معمولی زندگی رہی تو کبھی اور بتاؤں گا کہ ان کا جیسے مثال کے طور پر بھائی شعراء کرام معاف کریں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو عام طور سے کہہ دی جاتی ہے لیکن وہ ہوتی ہے نہیں،
مثال کے طور پہ شاعری ایک صنف ادب ہے، ایک صنف علمی ہے. کلام کہنا اور ہے، شاعری کرنا اور ہے. کلام کہنا اور ہے، شاعری کرنا اور ہے. کلام کہنا یہ ہے کہ دو جملے آپ نے ہم وزن کہہ دیے، ہے نا، جس کو شاعری کی دنیا میں مصرع کہتے ہیں، کہہ دیے اور دونوں کو رکھ دیا برابر میں، بن گیا شعر، ہو گیا شعر. لیکن اس دو جملوں کو ہم وزن کے کہنے کی بنا پہ میں کلام کہنے والا تو بن سکتا ہوں، شاعر نہیں بن سکتا. شاعر بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں فنون شاعری، رموز شاعری سے واقفیت ہو، علم عروض ہمیں آتی ہو. کتنی بہرے ہیں اشعار کہنے کی ہمیں پتہ ہو، ردیف کیا ہے پتہ ہو، قافیہ کیا ہے پتہ ہو. بھئی ردیف بعد میں اور قافیہ پہلے کیوں آتا ہے پتہ ہو. ردیف کو ردیف کیوں کہتے ہیں، قافیے کو قافیہ کیوں کہتے ہیں پتہ ہو، ہے نا. اگر قافیہ 4 حرفی ہو، 5 حرفی ہو، 3 حرفی ہو تو کیا کہا جائے گا؟ روی کیا ہے، ردی کیا ہے پتہ ہو، ہے نا. بحر رمل کیا ہے، بحر رجس کیا ہے، بحر مخصص کیا ہے، بحر مثلث کیا ہے، بحر رباعی کیا ہے پتہ ہو، ہے نا. اگر ساکن الوسط ہے تو پھر آسان کیوں ہے، متحرک الوسط ہے تو سخت کیوں ہے. یہ چیزیں اگر ہمیں نہیں پتہ ہے اور ہم نے بس کچھ اشعار کہہ لیے اور اپنے آپ کو گنانے لگے شاعروں کی دنیا میں، تو یہ ہماری کم فہمی ہے. یہ کلام گوئی ہے، شاعری نہیں ہے. کیونکہ شاعری تبھی ہوگی جب اس کے فنون سے ہمیں واقفیت ہو. تو بھیا چاہے جتنے بھی دنیا والے جو بھی بول دو، لیکن فتویٰ تو صرف اسی کا ہوگا جو رموز شریعت سے واقفیت رکھتا ہو. ہائے ہائے ہائے، مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں پوچھوں کہ مرزا غالب نے یہ مصرع کیوں کہا تھا، یہ شعر کیوں کہا تھا. ہمیں حق یہ نہیں ہے کہ میر انیس کے بارے میں یہ اعتراض کروں کہ یہ بیت کیوں کہی تھی، کیونکہ وہ شاعر تھا، ہم شاعر نہیں ہیں. تو جب ہم شاعر نہیں ہیں، شاعروں پہ اعتراض نہیں کر سکتے، تو جو مرجع نہیں ہے وہ مرجع پہ اعتراض. صلوات پڑھے پر محمد یا 4 شعر کہہ کے مرجع کرام کے خلاف پڑھ دیا. صحیح سے اردو پڑھنی نہیں آتی، فتاوے دیے جا رہے ہیں. 4 عبارتیں اٹھا کر کے عربی کی ڈال دیجئے، قبلہ اعراب نہیں لگا سکتے. ترکیب و تجزیہ تو بہت دور کی بات ہے. لیکن یہی زبان بولنے کا شوق ہے. آئے ہائے بھائی، یہی زبان ہے، بولنے کا شوق ہے. اور قبلہ یہ عجیب و غریب انداز رہا ہے، جب کسی کم ظرف کو سستی شہرت چاہیے ہوتی ہے تو وہ بڑوں پہ اعتراض کرتا ہے. جب کسی کم ظرف کو سستی شہرت درکار ہوتی ہے تو وہ بڑوں پہ اعتراض کرتا ہے، اور آسانی سے شہرت مل گئی. میں ایسی ویسی مثال نہیں دے رہا ہوں، قرآن کی مثال آپ کو دوں گا. آسانی سے شہرت چاہیے، بڑوں کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو جاؤ اور پھر دیکھو کتنی جلدی شہرت ملتی ہے. یہ بتائیے اگر فرعون نے خدائی کا دعویٰ نہ کیا ہوتا تو اسے جانتا کون؟ ہائے ہائے قبلہ، فرعون موسیٰ کے مقابلے میں آ کے اگر اپنی خدائی کا دعویٰ نہ کرتا. اچھا ایک بات نوجوانوں کے لیے بتاتا چلوں، پتہ ہے آپ کو فرعون پہ بھئی اس نے کوئی نیا دعویٰ تو کیا نہیں تھا. اچھا اور بھی خود جھوٹے لوگوں نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، لیکن بطور ہدایت اگر اللہ نے کسی کی باڈی کو رکھا ہے، کسی کے جسم کو رکھا ہے تو کون ہے؟ فرعون، ہے نا. فرعون ہی کو کیوں رکھا؟
وجہ یہ تھی کہ اس کے علاوہ جتنے بھی جھوٹوں نے دعویٰ کیا تھا اس نے سب نے یہ کہا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، لیکن اس بدبخت نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا والا رب ہوں۔ تو اللہ نے بھی کہا میں تجھے سب سے زیادہ ذلیل کروں گا۔ آئے ہائے ہائے آئے ہائے، ہاں، ڈرو خود کو سب سے بڑا بناتے ہوئے کہیں خدا سب سے زیادہ ذلیل نہ کر دے۔ کہ میں انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں۔ تو بھائی یہ دعوت تو اس کا شروع سے چل رہا تھا، کوئی نیا تو تھا نہیں۔ تو پھر اتنے دنوں تک، اچھا، حضرت موسیٰ کی ولادت کی خبر جب نجومیوں نے دی، پیشن گوئی کی گئی، تو اس نے کہا جاتا کہ 70,000 بچوں کو، بعد میں کہ 50,000 بچوں کو قتل عام کروا دیا ہے نا۔ تو بھائی اسی وقت اس کے اوپر عذاب نازل ہو جاتا۔ یہ اتنی مدت تک اس کو مہلت کیوں دی پروردگار نے؟ کوئی خاص ریزن، کوئی خاص وجہ تو ہوگی، ورنہ اتنی مدت تک مہلت دینے کا کوئی مسئلہ۔ وجہ کیا تھی؟ اس کے اندر ایک کوالٹی تھی، ایک صفت تھی، اور اسی صفت کا اس نے غلط فائدہ اٹھایا تھا۔ وہ صفت اس کی کیا تھی؟ اس کے یہاں کا مطبخ، کچن، باورچی خانہ، اس میں 24 آورز 24 گھنٹے کھانا بنتا رہتا تھا، اور وہ غریبوں کو، ناداروں کو، عوام کو کھلاتا تھا، ہے نا۔ اور جب سب لوگ اس کے یہاں کھا رہے ہیں تو کہتا تھا میں تمہیں رزق دے رہا ہوں، میں تمہیں کھلا رہا ہوں۔ جملہ آگے ہے نوجوانوں، معاف کرنا، میں تمہیں کھلا رہا ہوں، تم مجھے مانو، میں جو کہوں وہ تم کرو۔ کہیں یہی عادت ہم نوجوانوں میں تو نہیں ہے کہ باپ کو 4 پیسہ کما کے دینے لگے، فرعونیت آ گئی، ہم جو کہیں وہ کریے؟ ہائے ہائے، کہیں یہ عادت ہم میں تو نہیں ہے کہ 4 پیسہ کما کے دینے لگے، فرعونیت فوراً آ گئی، ہم جو کہہ رہے ہیں ابا وہی کیجئے۔ ہم نے کہا ہے چچا کو چھوڑ دیجئے تو چھوڑ دیجئے، ہم نے کہا ہے بہن سے نہ ملیے تو نہ ملیے۔ فرعون مرا ہے، فرعونیت نہیں مری ہے۔ کہیں یہ مزاج ہمارا تو نہیں ہے؟ اپنا انالائسس کر لینا، اپنا تجزیہ کر لینا، رات میں جب بستر پہ جانا دیکھ لینا، ہاں، لیکن اتنا یاد رکھنا بچ نہیں پاؤ گے۔ اگر یہ فرعونیت ہمارے اندر ہے تو ابھی ایک موسیٰ باقی ہے۔ ابھی ایک موسیٰ ہے، اور جب وہ آئے گا نا تو پھر کیا عالم ہوگا، پھر ہمیں اتنی مہلت بھی نہ ملے گی جتنا اس فرعون کو مل گئی ہے۔ تو اس کے اندر کوالٹی تھی کہ وہ کراتا تھا اور کھانا بنواتا رہتا تھا اور لوگوں کو کھلاتا رہتا۔ جب بنی اسرائیل اوپنلی، کھلم کھلا اس کے خلاف ہو گئی فرعون کے، اس نے اپنے یہاں کا مطبخ بند کروا دیا، کچن بند کروا دیا، کہا آج کے بعد سے کسی کو کھانا، بس وہیں سے اس کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا۔ یعنی اس کے کھلانے کی وجہ سے خدا اپنے عذاب کو روکے ہوا تھا۔ ہائے ہائے، غریبوں کو کھلانے کی وجہ سے اپنا عذاب روکے ہوا تھا۔ ارے عزائے حسین پہ کھلانے پہ اعتراض کرنے والے، جب غلط کا غلط کھلایا عذاب سے بچا سکتا ہے تو ہم تو صحیح کو صحیح پہ کھلا، ہم تو نام حسین پہ کھلا رہے ہیں، حسین ہمیں کیوں نہیں بچائے گا؟ صلوات پڑھے بر محمد یہ تھی۔ اچھا، اس میں بھی ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے، زیادہ وقت تو نہیں ہوا، صلوات پڑھے بر محمد والے۔ وہ کھلاتا تھا، تیسرے دن اس کے اوپر عذاب آ گیا، اور عذاب بھی کیسا؟ عجیب و غریب۔ بنی اسرائیل جیسی ہکڑ قوم، ایٹھی، ضدی، حضرت موسیٰ جیسا نبی بچانے کے لیے لے کے جا رہا ہے، بچنے والوں میں اتنا نخرہ ہے، نخرے کا انداز دیکھیے،
خدا کے لیے صاحبان علم و فہم کا مجمع ہے، ادب کی دنیا میں پڑھ رہا ہوں. بچانے والا بیچارہ بچانے کے لیے لے کے جا رہا ہے. یہ بچنے والے جنہیں بچایا جائے گا ان کی اکڑ دیکھیے. ہمارے 12 قبیلہ ہیں، ہم 12 راستے سے نہیں جائیں گے، ایک راستے سے نہیں جائیں گے، ہمیں 12 راستہ بنا کے دیجیے. چلیے بھائی، حضرت موسیٰ نے پھر عصا مارا. پھر اس کے بعد دیکھیے نخرہ اب اور آگے. نہیں ہم قبیلے والے ٹھیک ہیں لیکن آپس میں ایک دوسرے کا ریلیشن ہے، رشتہ ہے بھائی. ایسا نہ ہم پار ہو جائیں اور وہ لوگ ڈوب ڈاب جائیں. تو اس میں دریچے بھی بنائیے، روشن دان بھی، کھڑکیاں بھی بنائیے، ہم ایک دوسرے کو دیکھتے بھی رہیں. ایسا مکان بنوا رہے تھے جیسے وہیں رہنے کے لیے آئے ہوں. وہ بھی حضرت موسیٰ نے کیا ہے نا. اب کہا چلو اب اترو. کہ نہیں، ارے پانی ہے کوئی بھروسہ نہیں ہے، ابھی رکا ہوا ہے، اتریں گے کہیں مل گیا تو کام تمام. پہلے آپ اتریے. ہاں پہلے آپ اتریے. کہا اچھا ٹھیک ہے. حضرت ہارون کو پکڑا. کہا چلو. کہا نہیں ہارون کو چھوڑیے، آپ آگے رہیں گے، ہارون سب سے پیچھے رہے گا، پوری قوم بیچ میں رہے گی. ضدی تھی لیکن اتنا پتہ تھا. ہائے 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 ہائے، قبلہ عظیم جملہ. ضدی تھی لیکن اتنا پتہ تھا کہ اگر حجت خدا کے درمیان میں رہو گے تو بچ جاؤ گے، نہ ان سے آگے نکلو نہ ان سے پیچھے رہ جاؤ. اب سمجھ میں آیا غدیر کو مرکز کیوں بنایا تھا، نہ آگے نکلنا جائے سالہ پیچھے رہے. صلوات پڑھے پر محمد وال. کہ نہیں کام ایسے نہیں چلے گا، اتنی آسانی سے تھوڑو نہ ہوگا. آپ آگے رہیے اور ہارون پیچھے رہیں گے، بیچ میں ہم لوگ رہیں گے. کہ چلو بھائی، واقعاً جب نجات دلانے والا نجات دلانے پہ آتا ہے تو کتنی نزاکتیں برداشت کرتا ہے. کتنی میں ہم لوگ جیسا رہتا کہتا جاؤ جہنم میں، ٹھیک ہمارے جاؤ، ہم تو جا رہے ہیں، یہی کہتے نا. لیکن واہ رے قلب حجت خدا، سارے نخرے بڑھ. آج میں اسی سے ایک جملہ سوچتا ہوں، اب میری سمجھ میں آتا ہے آخری وقت تک حسین یہی کیوں دعا کرتے رہے، میرے نانا کی امت کو بخش دینا. حجت خدا کی صفت ہے، وہ آخری لمحے تک کوشش کرتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے امت نجات پا جائے، بچ جائے. ہو گیا انتظام. حضرت موسیٰ آگے، ساری قوم پیچھے. اب ادھر سے دیکھا اچانک کہ فرعون بھی پورا لشکر اپنا لے کر کے، خبر مل گئی کہ موسیٰ لے کے گئے ہیں بنی اسرائیل کو، جلدی چلو پکڑو. اب پیچھے کہہ بھی رہے ہیں دیکھو موسیٰ آپ پیچھے سے وہ لگا رہے ہیں. اب تو پیچھے سے آ رہے ہیں، اتنا ڈر لگ رہا ہے، جلدی سے اتر جاؤ. کہ نہیں اتروں گا نہیں، پہلے تم اترو گے، تمہارے بعد ہم سب رہیں گے، اور ہم میں سب سے پیچھے آپ کے بھائی رہیں گے. ٹھیک ہے. کہا چلو ٹھیک ہے. پیچھے پیچھے حضرت ہارون، آگے حضرت موسیٰ، بیچ میں پوری قوم، ادھر کی بھی ادھر کی بھی. اچھا قبلہ، ایک اعجازی بات آ گئی ہے تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، جب یہ قوم اتنی ضدی تھی کہ نہیں تم میں ایک آگے رہے گا ایک پیچھے، تو یہ ضد تو 12 کے 12 قبیلے نے کیا ہوگا نا. یہ ضد تو 12 کے 12 قبیلوں نے کیا ہوگا نا. موسیٰ ہمارے ساتھ، ہارون ہمارے ساتھ، اللہ جانے کتنے روپ موسیٰ کو پکڑنے پڑے ہوں گے، لیکن اتنا تو ضرور ہے جتنا بھی روپ اختیار کیا ہوگا 12 سے زیادہ نہیں کیا ہے. ہائے ہائے ہائے، ہے نا. کیا چلو بھائی چلے. اب ادھر پورا لشکر، وہاں موسیٰ کے پیروی کاروں کا آخری اوپر گیا، یہاں فرعون کے ماننے والوں کا آخری دریائے نیل میں اترا. کمال یہ ہے موسیٰ کا کوئی ڈوبا نہیں، فرعون کا کوئی بچا نہیں. ہائے ہائے، موسیٰ کا کوئی ڈوبا نہیں، غرق نہیں ہوا، فرعون کا کوئی بچا نہیں. معاملہ کیا ہے؟ رستہ تو وہی ہے،
ہائے 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 ہائے، وہی رستہ ہے جسے موسیٰ نے بنایا ہے، اسی رستے پہ موسیٰ بھی اپنے ساتھ چاہنے والوں کو لے کے نکلے، اسی رستے پہ فرعون بھی اپنی ماننے والوں کو لے کے جا رہا ہے۔ موسیٰ کا کوئی ڈوبا نہیں، فرعون کا کوئی بچا نہیں۔ میرے مالک معاملہ کیا ہے؟ کہا دیکھ معاملہ راستے کا نہیں ہے، رہبر کا ہے۔ معاملہ رستے کا نہیں ہے، رہبر کا۔ اب جملہ خدا کے لیے آخر تک میرے مالک سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا دیکھ موسیٰ کے والے جو جا رہے تھے موسیٰ کے پیچھے پیچھے، وہ اسے مان رہے تھے جسے خدا نے بنایا تھا، فرعون والے اسے مان رہے تھے جسے انہوں نے بنایا تھا۔ بات صاف ہو گئی، نجات وہ دلائے گا جسے خدا نے بنایا ہے، وہ نہیں دلائے گا جسے عوام نے بنایا۔ صلوات بڑے بر محمد خوشنودی اور سلام کیے امام زمانہ آواز بلند، صلو علی محمد و آل محمد۔ اور پھر نتیجہ کیا ہوا؟ فرعونیوں نے موت کا مزہ چکھ لیا۔ موت کا مزہ فرعون نے اپنے اپنے ساتھ ساتھ سارے فرعونیوں کو بھی چکھا دیا۔ اور قبلہ پھر آگے بات زبان ہی زبان پہ چلے۔ یہ موت کا مزہ ایسا ہے نا قبلہ، جس کا کوئی مزہ بتا نہیں سکتا ہے۔ چکھنا سب کو بھی ہے، بتا کوئی نہیں سکتا۔ دیکھوں تاریخ پہ کس کی کتنی نگاہ ہے، کوئی بتا نہیں سکتا۔ حد یہ ہے کہ جس نے بغض علی میں ایک مرتبہ موت کا مزہ چکھا، وہ بھی اٹھنے کے بعد بتا نہیں سکا کہ موت کا مزہ تھا کیسا۔ ہائے بغض علی میں، ہائے بغض علی میں موت کا مزہ چکھ چکا ہے، ٹھوکر علی سے زندہ ہو چکا ہے، پھر بھی بتا نہیں سکتا کہ موت کا مزہ کیسا ہے، پھر بھی بتا نہیں سکتا کہ موت کا مزہ کیسا ہے۔ سلام ہو حسین کے پہلے حسن کے لاڈلے پر، ہائے ہائے قاسم دنیا کی وہ واحد شخصیت ہے جس نے موت کا مزہ موت کے چکھنے سے پہلے بتایا ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد لیکن چکھنا ہر ایک کو ہے۔ بس انشاءاللہ زندگی رہی تو زیادہ وقت نہ لوں، پھر کبھی اور۔ موت کا مزہ ہے تو چکھنا ضرور ہے، لیکن یاد رکھیے یہ موت نفس کو آئے گی۔ قرآن کہہ رہا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ عام طور سے ہم جیسے کم فہم ذاکر یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہر صاحب نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ نہ قرآن نے کلو ذی نفس یا کلو صاحب نفس کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے کہ ہر صاحب نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، نہیں کہا ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، صاحب نفس کو نہیں۔ یعنی عین ممکن ہے نفس مر جائے، صاحب نفس زندہ رہ جائے۔ آسان الفاظ میں عین ممکن ہے کہ شخص مر جائے، شخصیت زندہ رہ جائے۔ شخصیت نہیں مرتی ہے۔ اگر شخصیت مرتی تو موسیٰ کے ساتھ فرعون کا ذکر نہ ہوتا۔ ہاں شخصیت نہیں مرتی، شخصیت زندہ رہتی ہے۔ ہاں یہ اپنا اپنا نصیب ہے، کسی کی شخصیت اچھائی سے زندہ رہتی ہے، کسی کی برائی سے زندہ رہتی ہے۔ شخصیت کو موت نہیں آتی، شخصیت زندہ ہے۔ اس کی مثال کربلا سے بڑھ کے اور کہاں ملے گی؟ ہاں ہے حرف سے شروع ہونے والی دو شخصیتیں وہاں پہنچی تھی، ایک کا نام تھا حر، ایک کا نام تھا حرملہ۔ زندہ حر بھی ہے، زندہ حرملہ بھی ہے۔ فرق اتنا ہے حر علیہ السلام ہے، حرملہ لعنت اللہ ہے۔ شخصیت نہیں مرتی ہے،
नफ्स को मरना है। बस आखिरी जुमला फ़ज़ाइल का और गुफ्तगू तमाम कर रहा हूँ। नफ्स को मरना है, हर नफ्स को मरना है। कुल्लो नफ्सिन दाइक़तुल मौत। अब ये साहिब नफ्स के लिए क्यों कह दिया जाता है? बाद में कोई ऐसा ना कह दे कि देखो सारे ज़ाकिरों को कंडेम्प्ट करके चलेगा। नहीं, मेरा ये इरादा नहीं कि मैं किसी को कंडेम्प्ट करूं। बता देता हूं कि क्यों हम जैसे खुतबा ये भी कह देते हैं कि साहिब नफ्स को। वजह ये है कि भाई मैं रास्ते से मिसाल के तौर पर आ रहा हूं और मेरा सामान लुट गया, तो लोग क्या कहेंगे? अरे मौलाना साहब लुट गए, मौलाना साहब लुट गए। यही तो कहा जाता है। जबकि मौलाना साहब का हाथ अपनी जगह पे, पैर अपनी जगह पे, आंखें अपनी वहाँ पे, पूरा वजूद अपनी जगह पे। कि नहीं, चूँकि इनके इख्तियार में, जो इनके कब्ज़े में जो इनकी मिल्कियत थी, जो थी वो लुटी, तो गोया समझो ये। इसीलिए कहा जाता है कि साहिब नफ्स को मौत आएगी। मौत आना है नफ्स को। जिसके पास, खुदा के लिए जुमला सुनिएगा, जिसके पास नफ्स है मौत उसे आएगी। फिर से जुमला तकरार कर रहा हूं, जिसके पास नफ्स है मौत उसे आएगी। जिसके पास नफ्स नहीं है, जिसके पास नफ्स नहीं है, फिर सारी दुनिया मर जाए वो नहीं मर सकता है। ये मेरी अबा है, इस पे कब तक आफत आएगी? भाई रास्ते में मैं आ रहा हूँ, मेरा सामान लुटने वाला है, मुझ पे आफत आने वाली है। इस अबा पे कब तक आएगी? जब तक ये मेरी मिल्कियत है। अगर मैंने ये किसी को बेच दिया, मैंने अगर इस अबा को बेच दिया और किसी के हवाले कर दिया, तो अब मुझ पे चाहे जितनी आफत आ जाए मेरी अबा पे नहीं आएगी। तो भाई अब मौत उसे आएगी जिसने नफ्स को अपनी मिल्कियत बना के रखा है। अगर किसी ने अपना नफ्स बेच दिया हो, अगर किसी ने अपना नफ्स बेच दिया है, तो अब चाहे सारी दुनिया मर जाए उसे मौत नहीं आ सकती। मैं कहा करता हूँ, हिजरत की शब अली का सोना कितना खरा सोना था कि एक सोने में नबूवत को भी बचाया, रसालत को भी बचाया, उलूहियत को भी बचाया, खुद को भी बचाया। अली ने कहा जिसे मौत आनी है वो नफ्स में अपने पास रखूंगा ही नहीं। न मेरे पास नफ्स होगा न मुझे मौत आएगी। आय हाय हाय, न नफ्स होगा न मौत आएगी, न नफ्स होगा न मौत आएगी। खुदा ने भी अजीब व जलाल में कहा, अली तुम नफ्स बेच रहे हो, मैं तुम्हें मर्जी दे रहा हूँ। सुनो, तुम बिना नफ्स के हो जाओ, तुम्हें मौत नहीं आएगी। मैं तो मालिक व मुख्तार हूँ, मुझे कोई मार ही नहीं सकता। तो मौत उसे आएगी जिसके पास। अजीजो, हकीकत है ये मौत, इससे किसी का इनकार नहीं। मैं एक जुमला कहा करता हूँ, जो खुदा का मुनकिर है वो भी मौत का इनकार नहीं करता है, वो भी मौत को मानता है। लेकिन ये सदक़े अहले बैत है कि जो हमें मरने के बाद भी मरने नहीं देता है। ये करम है उनका। आम तौर से ज़ाकिरीन कह दिया करते हैं कि हमारे यहाँ किसी की मौत हो गई, अगर करबला का वाक़या न होता तो हम नौजवान की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाते, है ना। कोई बुज़ुर्ग मर गया, बेटा मर गया, बेटे की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाते। किसी का बाप मर गया, करबला का वाक़या न होता, करबला न होता तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। अज़ीज़ों, बड़ी अदब से सोच के ये जुमला कह रहा हूँ और इसे गौर कीजिएगा। ऐसा नहीं है नौजवानों की मौत सिर्फ हमारे यहाँ नहीं होती है, जिनके यहाँ करबला नहीं है उनके यहाँ भी होती है। वो भी बर्दाश्त करते हैं कि नहीं करते? तो क्या ये हमारा कहना सही है कि करबला ना होती तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते? फर्क क्या है? सुनिए, अगर करबला न होती तो हम अपने यहाँ से, दुनिया से जाने वालों को भूल चुके होते। बहुत कीमती जुमला। आप कह रहे हैं मर गया है तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। अरे करबला ना होती तो हम भूल जाते। करबला ही है जो हमें अपने मरहूमों को याद करवाए हुए है। इब्ला, आप अपने वालिद मोहतरम की 30 साल से मजलिस कर रहे हैं, कोई कौम अपने अलावा दिखा दीजिएगा अपने वतन में
जो 30 साल बाद भी अपने बाप को ऐसे याद करती हो? ये करबला का सदका है जो हमें भूलने नहीं देती। फ़ायदा क्या है? फ़ायदा क्या? करबला से हमें क्या मिलता है? मिसाल तो बड़ी लंबी है, शॉर्ट में कह दो। आप सुबह सुबह निकलिए, शबनम के कतरात दिखते हैं ना पत्तों पे, दरख्तों पे, पौधों पे, लेकिन चंद लम्हे बाद आप आइए तो वो गायब हो जाते हैं। क्यों? हालात की तपिश, सूरज की गर्मी, हवाओं की रवानी उसे मिटा देती है। वो जो हीरे के जैसे, मोतियों जैसे जो चमक रहे थे, वो चंद लम्हे बाद दिन चढ़ते ही दिखाई नहीं देते, है ना। अगर आप उसे बचा के रखना चाहते हैं तो क्या करेंगे? उसे बचा के अगर रखना चाहते हैं, उसे एक ट्यूब में जमा कीजिए और उसे ले जाके समंदर के हवाले कर दीजिए। अब जब तक ये समंदर रहेगा, इसके वजूद को मिटने नहीं देगा। क़िबला हमारा गम भी इन कतरात की तरह है। अगर करबला के गम का समंदर न होता तो हमारे गम के कतरात मिट गए होते। हम अपने गम के कतरात को करबला के गम के समंदर के हवाले कर देते हैं। अब जब तक करबला का गम रहता है, हमारे बुजुर्ग याद रहते हैं। ये फ़ायदा है। वाक़या ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह इसके आगे गुफ्तगू कभी और होगी। नौजवानों, गौर से सुनना, ये वालिदैन का जो रिश्ता हमारे साथ है ना, वो ऐसा रिश्ता है कि इससे हसीन कोई रिश्ता नहीं है, इससे अजीम कोई रिश्ता नहीं है। और मैं ख़ास के कहा करता हूँ, बाप के हसीन रिश्ते के साथ साथ बाप के लिए बहुत बड़ी मजबूरियाँ भी होती हैं। एक वक्त ऐसा आता है क़िबला, जब माँ अपने गम को, अपने दर्द दिल को बयान कर ले जाती है। घबरा जाए, परेशान हो जाए, गुस्से ही में सही, जो चाहे बोल दे, है ना, अपने दर्द दिल को बयान कर दे। बाप इतना मजबूर होता है कि वो अपने दर्द दिल को बयान भी नहीं कर पाता है। मैं कहा करता हूँ, दुनिया को माँ का फटा हुआ आंचल दिख जाता है, लेकिन बाप ने जो बेटे को अच्छा लिबास अता करने के लिए खुद फटी हुई बनियान पहन के रखी है, वो किसी को नहीं दिखता। क़िबला आप मकातिल गौर से पढ़िए, उसके ऊपर गौर कीजिए। आप याद रखिए, जब कोई गम हम पे पड़ता है, हम उम्मन माँ को याद करते हैं, लेकिन जब गम बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो फिर इंसान अपने बाप को याद करता है। सैयदा जैसी मासूमा और ताहरा घर से जब रुखसत हुई थी ना, अली के घर जा रही थी, अपनी माँ को याद किया था, है ना। लेकिन जब मसाइब हद से ज़्यादा बढ़ गए और पहलू पे जलता हुआ दरवाज़ा गिराया गया, बीबी ने तड़प के कहा, या बता सुब्बत अलैया मसाइब। अजरुकुम मौला। बाप को तड़प के याद किया, ए मेरे बाबा, काश आप होते, देख लेते मुझ पे कैसे मसाइब ढाए गए। ऐसे मसाइब कि अगर दिन पे ढाए जाते तो रात के मानिंद सियाह हो जाते। मैंने करबला से देखा है क़िबला, इमाम हुसैन मदीने से चले, अम्मा को याद किया, करबला पहुंच गए, अम्मा को याद किया, मसाइब पे मसाइब माँ को याद किया। लेकिन जब 2 लाश उठाने की बारी आई, 2 मैयतें उठाने की बारी आई, पहली मैयत अली अकबर की थी। जब उठाया तो कहा, बाबा मुझे सहारा दो। अजरुकुम अल्लाह, बाबा मुझे सहारा दो। दूसरी कब, जब हजरत अली असगर की मैयत को लेके आने लगे ना, कहा बाबा खैबर को उठाना आसान था। मैंने मकातिल में हजरत ज़ैनब के लिए देखा है, हर लम्हे पे माँ को याद, हर लम्हे पे माँ को याद। भाई रुखसत हो रहा है, अम्मा को याद किया। लेकिन एक मरहला जिसे मैं कहता हूँ मसाइब का शायद आखिरी मरहला था,
جب زینب نے تڑپ کے کہا اے میرے بابا زینب نہیں جائے گی، دربار یزید کے باہر دروازہ ساعت ہے۔ دروازہ ساعت اس لیے کہتے ہیں کہ اس دروازے پہ اہل حرم کو دربار میں داخل ہونے کے لیے 72 گھنٹہ کھڑے رہنا پڑا تھا۔ 72 گھنٹہ کھڑے رہنا پڑا۔ بی بی نے پوچھا بیٹا سید سجاد تاخیر کس بات کی ہو رہی ہے؟ کہا پھوپھی اماں دربار سجایا جا رہا ہے۔ دربار سجا لیا گیا، کہا گیا پھوپھی اماں آئینہ کشی ہو گئی ہے، اندر چلنا ہے۔ زینب تڑپ گئی ہے میرے بابا کا۔ اے میرے نجف والے بابا زینب نہیں جائے گی، بابا زینب نہیں اٹھ پا رہے ہیں۔ بڑے بات ملتا شہزادی نے خود بتایا مجھے ایسا لگا جیسے میرے بازو کو کسی نے پکڑ کے اٹھایا۔ اجرکم اللہ۔ بس ایک بچی کا اور 2 جملہ پڑھ دوں اور گفتگو تمام کر رہا ہوں۔ باپ کی محبت بتانی ہے، سن لیں کتنی محبت ہوتی ہے باپ کی، کیسی محبت ہوتی ہے۔ کربلا کی ایک سب سے مظلومہ بچی تھی جس کا نام سکینہ تھا۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ روایت کے ایک جملے پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کربلا میں راہ میں سکینہ کی گرنے کے بعد شہادت تک میں نے کوئی ایک ایسی روایت نہیں دیکھی جس میں یہ دیکھا ہو کہ سکینہ کبھی زمین پہ سوئی ہو۔ میں نے روایت میں دیکھا سکینہ اپنے سر کو گھٹنوں میں ڈال کے رویا کرتی تھی۔ 2300 کلومیٹر کا سفر کرنے کے بعد بھی سکینہ کبھی زمین پہ سوئی نہیں۔ میں نے بڑی غور کیا روایتوں پہ، سکینہ کبھی زمین پہ سوئی کیوں نہیں؟ اتنی تھکی ہوئی، کوئی بھی تھکا ہوا انسان ہو قبلہ زمین پہ سوئی جائے گا جب حد سے زیادہ تھکن ہوگی۔ لیکن جب میں نے غور کیا تو میں نے دیکھا انسان 4 طریقے سے سوتا ہے، یا تو پشت کے بل سوتا ہے، یا سینے کے بل سوتا ہے، یا داہنے کان کے بل سوتا ہے، یا بائیں۔ بچی سوئے تو کیسے سوئے؟ ارے شام غریبہ میں کان زخمی ہو گئے، راہ میں اتنی زور سے ناقے کی پشت پہ باندھا گیا کہ سینہ بھی زخمی، پشت بھی زخمی۔ ہاں روایت نے ملا سر کو اپنے گھٹنوں میں رکھ کے تھوڑی دیر کے لیے سوئی، سونے کے بعد اچانک سے اٹھی، کبھی اٹھ کے جلدی سے دوڑ کے زندان شام کے اس کونے میں جاتے، اے پھوپھی اماں میرا بابا آیا تھا، پھوپھی اماں ابھی میرا بابا آیا تھا۔ اس نے کہا سکینہ گھبراؤ نہیں میں لینے آ گیا ہوں۔ ارے بیٹی کے پاس باپ کا سر آیا، سکینہ نے منہ پہ منہ رکھا، اے بابا ابھی تو صحیح تھے، ارے تمہیں کس نے شہید کر دیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القبر وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ بار الہ بحق محمد وآل محمد ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرمائے۔ میرے معبود امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ میرے معبود جہاں کہیں بھی آزاداران حسین ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرماؤ۔ میرے معبود دشمنان آزاد دشمنان آزاداری کو ذلیل و خوار و نیست و نابود کر دے۔ میرے معبود مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھ۔ میرے معبود ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہمیں ان کی سچی تقلید کرنے کی نیک توفیق عنایت فرما، ہمیں اہل بیت کی سچی اطاعت کرنے کی نیک توفیق عنایت فرما۔ میرے معبود ہم میں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، جو اس دنیا میں ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ میرے معبود ہم جب تک دنیا میں رہیں اہل بیت کی محبت کے ساتھ دنیا میں رہیں، ہمیں جب اس دنیا سے اٹھانا تو اس طریقے سے اٹھانا کہ تو بھی راضی ہو، تیرے اہل بیت بھی راضی ہوں۔ میرے معبود پھر آخری بار تجھ سے دعا یہ ہے کہ اپنے آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا الحمد ماتم حسین۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور ماسٹر محمد سید محمد موسیٰ ابن مرحوم و مغفور عیسیٰ ابن مرحوم و مغفور منشی علی احمد صاحب کی روح کو ایصال فرمائیں۔